الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم تاجر کے درمیان فرق کیا ہے. ایک مسلمان تجارت آخرت کے لیے کرتا ہے اور ایک غیر مسلم تجارت اپنی دنیا بنانے کے لیے کرتا ہے. لہذا جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا تو جو حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر تجارت کر رہا ہے تو وہ دین کو فوقیت دے گا اور دنیا کو چھوڑ دے گا. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مال والوں کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں قارون کا بھی تذکرہ کیا ہے. قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، قوم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. ایک قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور دوسرے قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا چچا زاد بھائی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا اور اس مال کی وجہ سے فبغى علیہم، تو اس نے حد سے تجاوز کیا، تکبر اور بڑائی اس کے اندر آ گئی، منافقت پہ اتر آیا. تو اس کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے کے برآوردہ لوگوں نے اس کو نصیحت کی. اذ قال له قومه لا تفرح، جب قارون کی قوم نے قارون سے کہا کہ اتراؤ مت، اکڑ مت رکھو اپنے اندر. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. یہ چار نصیحتیں. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کرو، کوشش کرو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کی، یعنی اس مال کے ذریعے سے وہ کام کرو جس سے تمہاری آخرت سنور جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے، آسمان اور زمین کے برابر ہے. عرضها السماوات والارض، جو بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان فرمائی تو اس میں فرمایا: الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ کے ذریعے
سب سے پہلی نصیحت جو تھی وہ یہ تھی کہ مال اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، لہذا فیما آتاک اللہ، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کما لو۔ اور اگلی بات یہ تھی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کا مطلب آخرت کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی دنیا پر کچھ خرچ نہ کرو، دنیا کا جو حصہ تمہیں جائز طریقے سے تمہیں استعمال کرنا ہے تم استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد مچانے کی خواہش نہ رکھو۔ یہ 4 نصیحتیں ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد مچانے والوں کو، بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جواب کیا تھا قارون کا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کون سا رب، کون سا اللہ، کس نے دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے فن کی کمائی ہے، اپنے ذہن کی کمائی ہے، اپنے علم کی کمائی ہے۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کے اوپر آئیں، یہ ساری نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں اور یہ جواب ہمیں نہیں دینا ہے، ہمیں ان نصیحتوں کو قبول کرنا ہے اور جواب ہمارا اس کے الٹ ہونا چاہیے۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب جو دیا تھا وہ جواب ہمارا ہوگا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا جواب ہے۔ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا، پلک جھپکتے میں تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے جو کہا وہ یہ فلما رآہ مستقرا عنده، جب تخت اپنے سامنے دیکھا ہے موجود تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ فضل ہمارے اوپر کیوں کیا ہے؟ تاکہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی ناشکری۔ یہی ایمان۔ اب ہم اپنا موازنہ کریں اور اپنے معاشرے کی ذہنیت کا جائزہ لیں تو ہمارے یہاں جواب کیا ہوتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی ہمارا جواب ہوتا ہے یا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ہوتا ہے۔ ہماری سوچ سب الٹی چل رہی ہے۔ آدمی کاروبار کے فیل ہو جانے پر یا کاروبار کے چل جانے پر ساری وجہ اپنی تدبیر کو قرار دیتا ہے۔ تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کے، اونٹ کے پاؤں میں رسی ڈال کے پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ جائے، جو ہوگا مقدر میں آئے گا۔ تدبیر اختیار کی جائے گی، اس کے بعد پھر تقدیر پر بھروسہ کیا جائے گا۔ تو ہم موازنہ کریں، ہمارا جواب انما اوتیتہ علی علم عندی پر ہوتا ہے۔ اگر کیوں ہمارے اندر شکر کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو جذبہ ہمارے اندر شکر کا ہونا چاہیے۔ جب شکر کا جذبہ آئے گا انسان کے اندر تو آدمی کو ہر وقت اس بات کا احساس رہے گا کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے،
میری اپنی محنت، میری اپنی صلاحیت، اس کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو دیتا، اللہ نے چاہا تو دیا، نہ چاہتا تو میری صلاحیت اس مال کو یہاں تک لا نہیں سکتی۔ جب یہ ایمان بنے گا اور یہ ہر وقت آدمی کے تصور کے اندر رہے گا تو اس مال کی وجہ سے اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے، میری اپنی صلاحیت کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور جب اپنی صلاحیت کے اوپر یقین ہوگا اور یہ ہوگا کہ میری صلاحیت ہے، میں تو کما لوں گا، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، صلاحیت نہ ہوتی تو صرف تقدیر سے کچھ ہونے جانے والا نہیں تھا، یہ اگر ذہن بنے گا تو پھر آدمی کے اندر تکبر آئے گا۔ آج ہمارا ذہن یہی بن رہا ہے، ہمیں اپنی صلاحیت پر اعتبار ہے، تقدیر کا یقین ہمارا کمزور ہے۔ لہذا یہ چاروں نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، ان چاروں نصیحتوں کے اوپر اپنے آپ کو لانا ہے۔ پہلی نصیحت، لا تفرح، تکبر نہیں آنا چاہیے، اطراحٹ نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ دوسرے، جب مال آئے تو مال میں پہلا حق اس کا ہے جس نے مال دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ زکوٰۃ اگر واجب ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقات نافلہ کا اہتمام کیا جائے۔ یقیناً زکوٰۃ ادا کر دینے سے مال کا جو واجب حق ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن صدقات نافلہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ سب خرچ کر دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے، آج کا جتنا کام ہے اتنا مال رکھو، باقی خرچ کر دو، کل کا اللہ مالک ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا ہے کہ آج سے زیادہ مال رکھنا جائز نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی جائز ہے، تبھی تو زکوٰۃ فرض ہے، ذخیرہ اگر نہ ہو تو زکوٰۃ کبھی ہوگی ہی نہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو ہماری ضرورت ہے جائز ضرورتوں پر بھی خرچ کیا جائے۔ وَأَحْسِنْ، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، ان کی ضرورت کے وقت تم کام آؤ اور اللہ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، یعنی نیکی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر کے اللہ نے جو جو چیزیں تمہارے اوپر فرائض عائد کیے ان کو ادا کر کے تم احسان کا معاملہ کرو، اللہ کا شکر ادا کر کے تم احسان کا معاملہ کرو، یعنی نیکی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب نیکی کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو یعنی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین پر فساد مت مچاؤ۔ زمین پر فساد مچانے کا کیا مطلب ہے؟ خوریزی مراد نہیں ہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض کا مطلب ہے اللہ کے عائد کردہ قانون سے تجاوز مت کرو۔ آج ہم کر رہے ہیں تجارت کے اندر، ہم اللہ کے عائد کردہ قانون سے تجاوز کر رہے ہیں، لہذا ہم بھی مفسد ہیں۔ فیگر بن رہے ہیں، بنوا رہے ہیں تو ہم مفسد ہیں۔ اگر ہم تصویر کی تجارت کر رہے ہیں تو ہم مفسد ہیں، ہم ولا تبغ الفساد فی الارض کے تحت آتے ہیں۔ اگر ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں تو ہم ولا تبغ الفساد فی الارض کے تحت آتے ہیں۔ ولا تبغ الفساد فی الارض کا مطلب اللہ کے عائد کردہ قانون کو پورے طریقے سے اتباع اس کی کرو۔ تجارت کے اندر، تجارت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری دنیا جیسے چاہے اس میں برتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کے اندر تجارت کے مکمل قوانین اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نیا معاملہ پیش آتا ہے تو علماء کے پاس سوال جاتے ہیں تو وہ بتلاتے ہیں کہ جائز ہے یہ معاملہ کہ ناجائز۔ کیسے بتلا دیتے ہیں؟ جب شریعت میں اس کی رہنمائی موجود ہے تب تو۔ ہمارے یہاں تجارت بہت آسان ہو گئی، جس نے دکان کھول لی وہ تاجر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بازار کے اندر دکان کھولنے کی اس شخص کو اجازت نہیں تھی،
جس نے تجارت کے مسائل نہیں سیکھے. ہمارے یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے نہیں، لیکن ہم خود تو ہیں نا، ہمیں مر کے جانا ہے، لہٰذا ہم اپنی تجارت کی فکر کریں اور اپنی تجارت کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں اور اپنا موازنہ کریں کہ ہمارا رخ کیا ہے. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، اگر کاروبار کے اندر خسارہ ہو جائے تو تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور اگر کاروبار چل نکلے تو کیا انتخاب تھا میرا مال کا، جو انتخاب میں نے کیا سب چل گیا. آئیے دوسری طرف، جو ایمان والے گزرے ہیں ان کے کیا جواب تھے. جب خسارہ ہو تو اس کی نسبت اپنی جانب، اور جب نفع ہو جائے تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب. فائدہ ہو تو سیدھی سی بات. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا ہے، یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا اپنے رب کا تو کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. کہہ سکتے تھے جب اللہ بیمار کرتا ہے تو وہ شفا دیتا ہے. جب ایسی چیز کا تذکرہ آیا جو طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے تو اس کی نسبت اپنی جانب، اور ایسی چیز کا تذکرہ جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب. اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا، یہاں نسبت نہیں ہے کس نے کیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا. نیکی اور نفع کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو اور نقصان کی نسبت اپنی طرف ہو. ہم غور کریں، ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تجارت اس طریقے پر کی جائے جس طریقے پر رب راضی ہو جائے. یہی ہمارا ایمان ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. دنیا کے نتیجے میں جنت نہیں ملا کرتی، دین پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے. جنت اللہ نے تجارت پر رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے تجارت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.